غوث العظم دستگیر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، شہزادہ عالی وقار آپ کے قدموں میں سیدنا عبد الوہاب قادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور سرکار غوث العظم دستگیر مریدوں پر بڑے کریم ہیں، مریدوں پر بڑے شفیق ہیں، مریدوں پر بڑی کرم فرمائیاں کرنے والی ذات بابرکت ہے۔ جب کبھی فرمایا تو اپنے مریدوں کا حوالہ دیا ہے، جب کبھی خطاب فرمایا تو اپنے مریدوں کو تمانیت عطا فرمائی ہے، جب کبھی کلام فرمایا تو اپنے مریدوں کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ، وَلَقَدْ أَقَسْتُ مِنَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَوْثِقًا أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ، کہ میں نے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ قصیدہ غوثیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر مریدوں پر کتنے کرم فرما ہیں دوستو۔ ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ مریدوں کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِفْعَلْ مَا تَشَاءُ بِالْإِسْمِ عَالِی، فرمایا ہے کہ میرا نام لے اور جو چاہے کر۔ تو ایک مرتبہ آپ کے شہزادے عالی وقار جب دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہیں، دریائے سخاوت جوش میں ہیں، تو عرض گزار ہوئے کہ بابا جان ساری بشارتیں تو آپ نے مریدوں کے لیے سنائی ہیں، لیکن اولاد کے لیے بھی کچھ عطا فرمائی ہیں۔ بے شک ہم آپ کے مرید بھی ہیں، لیکن ہم اب آپ کی اولاد بھی ہیں، تو اولاد کی نسبت سے آپ نے ہمیں کیا سرفراز فرمایا؟ تو قربان جائیں جناب پیر سیدنا غوث العظم نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر نے عبد القادر کی اولاد کو عبد القادر کی محبت عطا فرمائی ہے، اس میں مر جا فرمایا عبد القادر کی محبت میں میری اولاد اگر مر جائے تو صبح قیامت تک ان کا نام زندہ اور روشن رہے گا۔ تو یقیناً جس آقا نے، جس مولا نے، جس کریم ذات نے مریدوں کے لیے اتنی بشارتیں فرمائی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی اولاد کو محروم رکھا ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم، غوث العظم دستگیر کی اولاد کو دوہرا شرف حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سچے پکے اپنے جد کریم کے مرید ہیں، مرید صادق بھی ہیں، اور دوسری طرف سرکار غوث العظم دستگیر کا لہو، ان کا خون مبارک ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ انہی میں سے ایک ذات بابرکت سرکار سیدنا موسیٰ قادری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ حضور سیدنا عبداللطیف لاہوری الحموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں پشت میں پوتے ہوتے ہیں۔ سرکار لاہوری کے تیسرے صاحبزادے حضور سیدنا پیر شاہ محی الدین الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد کے حکم کی تعمیل میں شہر حیدرآباد پر تشریف لائے۔ شہر حیدرآباد پہ یقیناً بے شمار آستانے ہیں، بے شمار خانقاہیں ہیں، بے شمار اولیاء کرام ایک سے ایک بڑی شان والے یہاں پہ جلوہ گر ہیں، لیکن سرکار سیدنا پیر شاہ محی الدین الثانی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ جب تشریف لے کر آئے اس سرزمین پر حکم کی تعمیل میں، تو سر تاب قدم حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان لے کر آئے، وہی سجدج لے کر آئے، وہی نقشہ لے کر آئے، وہی چہرہ لے کر آئے، وہی شان لے کر آئے، وہی عظمت لے کر آئے، وہی طاقت اور قوت لے کر آئے، وہی تصرف اور کرامات لے کر آئے۔ کیوں نہ ہو، سچے جانشین ہیں اپنے جد کریم حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور جب تشریف لائے تو ہزاروں بندگان خدا کو سرکار پیر شاہ محی الدین الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیضان کا صدقہ عطا فرمایا، اپنے دادا کی خیرات سے سرفراز فرمایا۔ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کو کون نہیں جانتا، پائے اقدس کو چومنے کا متمنی ہے، بارہا معروضہ کرتا ہے کہ میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھیں کہ آج اس دور میں جہاں کدورتیں، نفرتیں پائی جاتی ہیں، سرکار موسیٰ قادری کے جد کریم حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی نے صبح قیامت تک لوگوں کو یہ درس دیا۔ اورنگزیب سے کہتے رہے کہ میں نہیں ملتا، میں نہیں ملتا، آخرکار کہنے لگا قدم بوسی سے پاؤں چوم کر آپ کا چلا جاؤں گا۔ تو کمرے میں سے، چلمن میں سے اپنے قدموں کو باہر نکال دیا اور کہا کہ جتنا وعدہ کیا تھا پورا کیا جا رہا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتا، تو ذرا
غور و فکر سے سنیں سرکار کے الفاظ۔ ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے اس لیے نہیں ملتا، اس لیے چہرہ نہیں دکھاتا کہ تجھے ہمارے کسی بھائی سے ارادت ہے، تو ان کا مرید ہے، ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں دیکھے تو خلل پیدا ہو، ہم خلل پیدا کرنے نہیں چاہتے۔ تو دیکھیں کہ کس قدر رواداری تھی، کس قدر لحاظ تھا، کس قدر محبت تھی، کس قدر ایک دوسرے سے محبتیں اولیاء کاملین کیا کرتے